بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دیکھنے والے ناظرین سب کو، السلام علیکم۔ آپ سب نے وائس کو سپورٹ کیا، اس کے لیے سب کا شکریہ، اور آپ لوگوں نے آگے بھی مجھے سپورٹ کرنا تاکہ آپ لوگوں کے لیے معلومات والی کہانیاں لے کے آؤں۔ یہ ایک سبق آموز کہانی ہے جو آپ سب کے لیے ایک سبق ہے۔ قریب مجھے تو اتنا ہے کہ آپ لوگوں نے اچھے واقعے سنے ہوں گے، تو اس میں یہ جو ہے یہ واقعہ ہے قبر کا عذاب ایک ایسے نافرمان بدبخت بیٹے پر جس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی۔ تو چلیے ہم چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ ماں اور باپ کے حافظ قرآن بیٹے کے ساتھ اللہ پاک نے ایسا کیا کیا، یہ واقعہ سبھی کے لیے سبق آموز ہے، لہٰذا اس واقعے کو غور سے سنیے گا، آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میرے گھر میں صرف میری ماں ہی تھی جسے میں سب سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ میری ماں کو بہت شوق تھا کہ میں حافظ قرآن بنوں، اس لیے بچپن میں ہی مجھے قرآن پاک پڑھانے کے لیے مدرسے میں بھیج دیا گیا، کیونکہ میں بہت ذہین تھا اور قرآن پاک حفظ کر لیا۔ میری ماں کی جب خوشی کی انتہا نہ رہی جب میں نے قرآن پاک حفظ کر لیا، وہ مجھے بہت پیار کرتی تھی۔ ہم ماں بیٹے کا رشتہ کی مثالیں جو ہیں وہ لوگ دیتے تھے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے رشتے میں اچانک کوئی ایسا آ جائے گا جو میرے لیے ایک سزا ہوگا اور میرا رشتہ جو ہے بری طرح سے متاثر ہوگا۔ تو وہ تیسرا شخص کوئی اور نہیں بلکہ میری ہونے والی بیوی تھی۔ وہ میرے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی، وہیں سے مجھے اچھی لگنے لگی۔ جب کالج کا کام ختم ہوا اور مجھے نوکری مل گئی تو میں نے اس کے لیے رشتہ لے کر بھیجنے کے لیے کہا اپنی ماں سے کہ ماں جائیں اور ماہم کے لیے میرا رشتہ لے کر آئیں۔ ماں کو لیکن پسند نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے ماہم کو دیکھا ہوا تھا۔ ایک دن اس نے ماہم کو اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، تو اس کی ماں نے کہا اس طرح یہ تو میرے بیٹے کو بہت زیادہ تنگ کرے گی اور میں اپنے بیٹے کی خوشی دیکھنا چاہتی ہوں نہ کہ غم۔ انہیں اپنی بہن کی بیٹی جو رابعہ تھی وہ بہت پسند تھی، کیونکہ وہ ایک حافظ قرآن تھی اور بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی، لیکن مجھے وہ پسند نہیں تھی کیونکہ میں ماہم سے محبت کرتا تھا، مجھے وہ رابعہ بالکل اچھی نہیں لگتی تھی۔ میں نے اپنے ابو سے کہا کہ مجھے نہیں پتا، آپ نے میری شادی ماہم سے کرنی ہے۔ باپ نے اس کی شادی ماہم سے کروا دی، لیکن وہ خود سعودی عرب چلے گئے، وہاں پہ کمانے کے لیے چلے گئے اور بیٹے کے لیے خوشی جو تھی اسے دے کر چلے گئے۔ ماں نے دیکھا کہ شادی کے کچھ ہی دنوں کے بعد ماہم کا رویہ جو ہے وہ چینج ہوتا جا رہا ہے، یعنی بدلتا جا رہا ہے سب کے ساتھ، خاص طور پر ان کی ماں کے ساتھ۔ تو اس نے کیا کیا، ماہم نے دیکھا کہ اب وہ میرے ہاتھوں میں آ چکا ہے پورا، تو اس کے لیے اس نے ماہم نے کہا کہ مجھے نہیں پتا۔ جب وہ اس کی شادی ہو گئی ماہم کے ساتھ تو ماہم نے کا جب رویہ چینج ہو گیا تو ماہم نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، میں نے علیحدہ مکان لینا ہے، علیحدہ گھر لینا ہے، میں اس پرانے پھٹی یعنی گندے گھر پہ نہیں رہ سکتی، مجھے اسٹائلش سا گھر چاہیے جہاں امیر لوگ رہتے ہیں، میں نے وہیں رہنا ہے۔ تو اس کی ماں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، بیٹا یہ ہمارے بچپن کی تمہاری یادیں ہیں، اس گھر میں تمہارے باپ اور میں اس گھر میں ہی پہلی دفعہ ہم نے اس کی اینٹ رکھی تھی اور ہمیں یہ گھر بہت عزیز ہے اور تمہیں یہ گھر نہیں بیچنا چاہیے۔ لیکن بیٹے نے ضد کی، کیونکہ اسے اپنی بیوی کی بڑی پرواہ تھی، اس لیے اسے اپنی بیوی بڑی اچھی لگتی تھی، اس وجہ سے اس کی ضد کے آگے ہار مان گئے۔ انہوں نے اپنے باپ کو فون کیا اور کہا کہ میں مکان بیچنا چاہتا ہوں، اسٹائلش سا ایک مکان لینا چاہتا ہوں، کیونکہ میری بیوی کو یہ پسند نہیں ہے مکان، اس وجہ سے۔ اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا یہ ساری جائیداد، یہ سارا گھر، سب کچھ تمہارا ہی ہے، میرا تو کچھ نہیں ہے، جیسا تمہارا دل کرے ویسا کرو۔ اس نے ایسے ہی کیا، اپنی بیوی کے کہنے پر اس کے چونچلے اٹھانے کے لیے، اسے نخرے اٹھانے کے لیے اس نے انسٹالمنٹ میں ایک مکان لے لیا، ایک اسٹائلش سا مکان لیا، لیکن جب مکان لے لیا تو اس کی 3 قسطیں جو تھیں وہ رہتی تھیں، اگر وہ 3 قسطیں نہیں ٹائم پہ پورا کر سکتا تھا تو وہ مکان جو ہے وہ اس سے واپس لے لیا جاتا۔ انہی دنوں میں اس کے پاس پیسہ جب آنے لگا تو وہ مکان کی انسٹالمنٹ کرنا بھول گیا اور وہ اپنی بیوی کو دیتا گیا پیسہ، بیوی کے نخرے ختم نہیں ہوتے، بیوی نے وہ اڑایا پیسہ، اس نے تو اس کی پائی ہی نہیں جوڑی اور سارا پیسہ اڑا دیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اور جب وہ انسٹالمنٹ کا ٹائم ختم ہو گیا تو اس سے مکان لے لیا گیا۔ جب مکان لے لیا گیا اس سے
تو وہ پھر وہ اس کی بیوی نے اس سے ناراض ہو کر کہا کہ یوں کرتے ہیں تم میرے گھر چلو، میرے میکے چلو اور اپنی ماں اور باپ کو اولڈ ہوم میں بھیج دو، کیونکہ میرے گھر پہ صرف تمہاری جگہ ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میرے ماں باپ کہاں جائیں گے؟ تو اس نے کہا کہ جا کے انہیں اولڈ ہاؤس میں بھیج دو، کیونکہ یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے، میرے گھر میں صرف ایک تمہاری لیے جگہ بن سکتی ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ اس نے اپنے ماں باپ کو لیا اور اولڈ ہوم میں بھیج دیا۔ وہاں جا کے کہا کہ ابو امی جب میں اپنا گھر بناؤں گا تو میں آپ لوگوں کو لے جاؤں گا، لیکن اس کی ماں نے کہا، وہ سمجھایا کہ بیٹا اب تو تمہارا باپ بھی اس دنیا میں نہیں رہا، کیونکہ اس کا باپ سعودی عرب میں ہارٹ اٹیک سے فوت ہو چکا تھا، تو میں اکیلی کہاں جاؤں گی بیٹا، میرا تم ہی سہارا ہو۔ لیکن بیٹے نے ایک نہ سنی، کیونکہ اس کی آنکھوں میں ماہم کی پیار کی پٹی باندھی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے ماں کو وہ چھوڑ کے چلا گیا اپنی بیوی کے کہنے پر۔ بیوی نے اس کے جو انسٹالمنٹ کے پیسے جو واپس آ گئے تھے اسے وہ اڑایا، وہ اس نے خرچ کیا، اس نے پیسے سارے برباد کر دیے۔ اس کے پاس ایک پائی بھی نہیں بچی۔ تو جب اس کے بعد کچھ نہیں بچا تو ماہم اس سے لڑنے لگے، ہر بات پہ اس پہ غصہ کرنے لگے، اور اس بات پہ وہ خود بھی لڑنے لگا کہ تم نے ساری زندگی میرے سارے پیسے حرام کر دیے، تم نے میرے ماں باپ کی قدر نہ کی، تم نے کچھ نہیں کیا۔ اس لڑائی میں ماہم نے کیا کیا؟ ماہم نے کہا کہ تم نکل جاؤ، اب مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے اور میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ تو اسے اپنے ماں باپ کا خیال آیا کہ اس نے کس طرح بدتمیزی کی تھی اپنے ماں باپ سے۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنی ماں سے اپنے باپ سے معافی مانگے، کیونکہ باپ تو اس کا اس دنیا سے چلا چکا تھا۔ جب وہ اولڈ ہوم گیا تو دیکھا تو وہاں پہ اس کی ماں، اب وقت جو تھا وہ گزر چکا تھا۔ جب وہ اولڈ ہاؤس پہنچا تو لوگوں نے کہا کہ تمہاری ماں کو اس دنیا سے گئے ہوئے 10 دن ہو چکے ہیں، ہم نے کال کی تھی تمہارے اس نمبر پہ، لیکن کسی عورت نے وہ فون اٹھایا اور اس نے کہا کہ ہم اس عورت کو نہیں جانتے، اور ہم نے اسے دفنا دیا۔ وہ اتنا رویا، اتنا چیخا، اتنا چلایا، لیکن اس کو اب کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس کی ماں کی جو نصیحتیں تھیں اسے حافظ قرآن بنا دیا، لیکن وہ نافرمان نکلا۔ اس نے اپنے ماں کے ساتھ بدتمیزی کی، یہاں تک کہ اس نے ماں کو دھکے بھی دیے تھے۔ اس وجہ سے اب اس کے پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں رہا۔ اسے مکان جیسا اسٹائلش مکان جو اپنی بیوی کے کہنے پر لیا تھا وہ بھی اسے راز نہیں آیا، اس کے سارا کچھ برباد ہو گیا، کیونکہ اس نے اپنی ماں کی قدر نہیں کی تھی، اس نے باپ کی قدر نہیں کی تھی۔ لیکن ماں کا جو درجہ ہے وہ بہت زیادہ بلند ہے، اس نے قدر نہیں کی، اس وجہ سے اس پر عذاب آیا۔ جب وہ ایک دن یہی سوچتے سوچتے سڑک کے کنارے جائے تو اس پر بس جو تھی نا وہ اسے کچل کے چلی گئی، اور وہ اس کا انجام تو رہا وہ بہت برا ہوا۔ لوگوں نے اس کی ہڈیاں اکٹھا کر کے اسے قبر میں دفنایا، لیکن قبر میں جب وہ کھودتے تھے قبر تو اس میں سے ناگ اور بچھو نکل آتے تھے، کیونکہ اس نے اپنی ماں کی قدر نہیں کی تھی، اور وہ اس طرح ہی اسے دفنا دیا گیا۔ اس کے ٹکڑے ٹکڑے اکٹھے کر کے اسے دفنایا گیا، کیونکہ اس کی موت جو تھی وہ بہت بھیانک ہوئی تھی، اس کے لیے میں بیان نہیں کر سکتی۔ تو اس کے بعد تو جب اسے دفنا دیا گیا تو اس پر عذاب آیا، اس میں بچھو اور ناگ نکلے اس کی قبر سے، کیونکہ اس نے ایک ماہم کے ایک ایسی عورت کے پیچھے اپنی زندگی برباد کی جو کہ اس کے صرف پیسہ اور دولت سے پیار تھا۔ تو یہ تھی ویورز میری کہانی۔ ماں باپ کی قدر کیجیے، ماں باپ جو دنیا میں حیات ہیں تو ان کی دنیا میں قدر کیجیے، ان کے سامنے اف تک نہ کیجیے، کیونکہ جب آپ لوگوں کے گھر میں تیسرا بندہ آ جاتا ہے اور آپ لوگ ان کی قدر چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ پہلے وہ ہیں اس کے بعد آپ کی بیوی ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے پہلے ماں باپ کی قدر کرنی ہے، پھر چاہے دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، وہ آپ کے لیے بعد کا مسئلہ ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ اس نافرمان حافظ قرآن بدبخت بیٹے پر عذاب آیا، اور اس کے ناگ اور بچھو جو تھے اس کی قبر میں مسلط کر دیے گئے تھے اللہ کی طرف سے، اور یہ اللہ کا معاملہ تھا جو اس کے ساتھ پیش آیا۔ چاہے تو اس کی ماں نے وہیں سے اس کے لیے دعا کی ہو اس کی معافی کے لیے، لیکن ایسا مشکل تھا کیونکہ دنیا میں ہی اس نے اس سے معافی مانگنے کے لیے بہت دیر کر دی تھی، اس وجہ سے۔ اور بھی بس اگر آپ لوگوں کو میری یہ کہانی، میرا یہ سبق آموز کہانی واقعہ آپ کو پسند آیا ہو تو ضرور لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ ایسے ہی میں آپ لوگوں کے لیے سبق آموز کہانیاں لے کر آؤں گی، تاکہ آپ لوگ بھی میری طرح آپ لوگ بھی سبق حاصل کریں، کیونکہ ان کہانیوں سے مجھے بھی سبق مل رہا ہے، جو کہ میں اپنی طرف سے تو کوشش کر رہی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں میرے ویورز میں ناظرین بھی کوشش کریں کہ آپ لوگ بھی
قدر کریں اپنے ماں باپ کی اور ان کا حکم بجا لیں تاکہ کل کو ہمیں بھی اس عذاب سے بچنا پڑ جائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو یعنی اگر آپ کو کہانی سے سبق آموز لگی ہو اور معلومات اچھی لگی ہو تو جان لکھ دیجیے، اللہ کا نام لکھ دیجیے میرے کمنٹ میں آ کر، تاکہ مجھے پتہ لگ جائے۔ اللہ حافظ۔